بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بہتر حفاظت فرمائے اور اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے۔ آج جو چند لمحات میں آپ سے گفتگو کروں گا فلسطین کے تعلق سے کروں گا کہ اس وقت فلسطین کا ماحول کیا ہے، کس طرح ظالموں نے، غداروں نے، بدماشوں نے مسجد اقصیٰ پر، مسجد اقصیٰ کے اندر نماز ادا کرنے والے امت مسلمہ پر کس طرح حملہ کیا، کس طرح بمباری کی، کس طرح دھوئیں کے گولے چھوڑے، کس طرح پتھر بازی وہاں کی گئی، یہی آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن پوائنٹ 1 میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مسجد اقصیٰ کس کو کہا جاتا ہے، اور پوائنٹ 2 میں یہ بتاؤں گا کہ فلسطین پر حملہ یعنی مسجد اقصیٰ پر کس طرح حملہ کیا، اور اب امت مسلمہ کو یعنی ساری کائنات کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو پوائنٹ 1 کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہے، یعنی جب میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے کے آئے تو بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی۔ یہ قبلہ اول اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک دن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، قبیلہ ہے ان کی مسجد تھی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے کہ اچانک سے 2 رکعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ چکے تھے۔ اچانک سے خیال آیا کہ کاش ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہوتا۔ بس اتنا خیال آیا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیجا، اور جبریل امی زمین پر آئے اور یہ آ کر کے پیغام دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اسی وقت جو ہے آپ اپنا قبلہ کعبہ بنا لیں، مسجد حرام کی طرف آپ رک کر کے نماز ادا کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ اے پروردگار عالم، پہلے نماز تو ادا کر لوں۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، محبوب پہلے تیری مرضی پوری ہوگی، بعد میں تیری نماز ادا ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا جو قبلہ ہے وہ کعبہ بن گیا۔ یہ مسجد اقصیٰ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کے اندر سنا ہوگا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ وہ مسجد ہے کہ جب معراج کی رات حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کرنے کے لیے جا رہے تھے، رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ آئے تھے اور وہیں سے پرواز کی تھی آپ نے، یعنی وہیں سے لامکاں رب کے پاس جانے کے لیے رواں دواں ہوئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ناظرین اکرام، مسجد اقصیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز بھی ادا کرائی تھی۔ یہ چیز تو میں نے آپ کو بتا دی کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد میں پہنچے یعنی الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک، تو یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اور دوسری چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ پہلے سارے لوگوں نے اپنا قبلہ مسجد اقصیٰ کو بنا رکھا تھا۔ تو یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اب میں پوائنٹ کی طرف چلتا ہوں۔ دیکھیے، الوداع جمعہ کے دن جب الوداع جمعہ آیا تو شاید کہ عشاء کے وقت ان بدماشوں نے، ان ظالموں نے، ان غداروں نے، ان ظالموں نے ایک ایسا حملہ کیا مسجد اقصیٰ پر نماز کی حالت میں کہ بے شمار امت مسلمہ کو زخمی کر دیا۔ منیمم 60 سے 70 لوگ زخمی بھی ہوئے، اور بمباری کی گئی، ایسی بمباری کی گئی کہ جس سے آگ کے شعلے بھڑکے اور وہاں پر دھوئیں کے گولے بھی چھوڑے گئے، اس کے علاوہ گولیاں بھی چلائی گئیں جس سے بے شمار لوگ زخمی ہوئے۔ ناظرین اکرام، اس کے باوجود بھی فلسطین کے مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ نہ چھوڑی اور مسجد اقصیٰ پر ڈٹے رہے، قائم و دائم رہے۔ ناظرین، یہ معاملہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کے مسلمانوں کا ہے۔ مسجد اقصیٰ صرف فلسطین کے مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کے تمام امت مسلمہ کی مسجد اقصیٰ ہے۔
تو اب آپ کہیں گے کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو صرف آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ دعا کریں۔ دعا میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں دعا کے ذریعے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خود ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی پر ظلم کیا جائے اور اس کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اگر اٹھ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کیا، اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد ہرگز نہیں کیا کرتا۔ تو ناظرین، آپ سے پرخلوص میں گزارش یہی کروں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار تو ہمیں حق پر رہنے کی توفیق عطا فرما، اور بالخصوص بیت المقدس مسجد اقصی کی اے مولا تو حفاظت فرما۔ دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے کفار جمع ہو کر کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہیں، پھر بھی مسلمانوں کو ختم ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے۔ فرعون آیا، اس نے چاہا مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے، لیکن اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، انشاءاللہ بحمد تعالیٰ زندہ رہے گا۔ نمرود آیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آئے کہ جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، اسلام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہمارے ہندوستان کے اندر ہی آپ دیکھ لیں، قرآن کی توہین کی گئی، حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلط شبد استعمال کیے گئے، لیکن ناظرین اکرام، لیکن حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب جب نکل کر کے آئے میدان میں تو انشاءاللہ بحمد تعالیٰ میری نظر میں تو اسلام کی جیت ہو گئی ہے۔ تو میں آپ سے مخلصانہ یہی گزارش کروں گا کہ کل بھی روزہ ہے، آپ ہر نماز میں دعا کریں۔ جو میرے اسلامی بھائی، جو میری ماں بہنیں، جو ہماری زیادہ عمر کی جو ہماری مائیں ہوتی ہیں، یعنی ایک لفظ اگر میں بول دوں تو جایا نہ ہوگا، جن کو دادی جان کہا جاتا ہے، اکثر و بیشتر یہ جو مائیں ہوتی ہیں یہ تہجد کی نماز ادا کرتی ہیں۔ تو میں پرخلوص گزارش کروں گا کہ تہجد کی نماز میں یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم تو مسجد اقصی بیت المقدس کی حفاظت فرما، اور اس وقت فلسطین کے اندر جو بچے، معصوم بچے جو خیموں میں چھپے بیٹھے ہیں، جو ٹیمپو کے اندر بیٹھے ہیں، جن کے سر پر چھت نہیں ہے، اس وقت پریشان حال گھوم رہے ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیف زدہ ہیں، آفات و بلیات میں مبتلا ہیں، پروردگار ان سب کو صحت یابی عطا فرما، مولا تعالیٰ ان سب کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ میں رہوں یا آپ رہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ان فلسطینیوں کے لیے صرف ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس دعا میں اتنا اثر رکھا ہے کہ اس دعا کے ذریعے مولا تعالیٰ کچھ بھی بدل سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ سے پرخلوص گزارش کروں گا کہ دعاؤں میں امت مسلمہ کو ضرور یاد رکھیں۔